سنایا جائے یا پڑھا جائے، میرے خیال میں وہ محفل کائنات کی مقدس ترین محفل سمجھی جاتی ہے، اور وہاں پہ اللہ کی فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں اور رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ آج جس طرح یہاں پہ کمپٹیشن ہوا، چونکہ ہم تھوڑی سی دیر سے آئے ہیں، قرآن سنا آپ نے، اللہ کے کلام سنا، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ یہ وہ کلام، یہ دستور حیات ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، اور یہ پیغام حیات ہے۔ ازل سے ابد تک کائنات کی جتنی لیل و نہار کی جتنی گردشیں ہیں، افلاق کی وسطوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک، جتنے بھی اجسام اور وجود کائنات میں پائے جاتے ہیں، اللہ کا کلام انہی کی گرد و پیش گردش کرتا رہتا، اور یہ کلام ہر جگہ موجود ہے، ازل سے ابد تک موجود ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس کے اندر ہے، سلیقہ بھی اس کے اندر ہے، اور معاشرتی اصول بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ کائنات کا ایک ایسا نظام آپ کو فراہم کرتا ہے جو کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بچوں مختلف سسٹمز کے حوالے سے پریکٹسز ہوتی رہی ہے، مختلف نظام چلانے کی باتیں ہوتی رہی، اور نظام لائے بھی گئے ہیں۔ سرمایہ دارانی نظام کا تجربہ ہوا، سوشلزم کا تجربہ ہوا، کیپٹلزم، جتنے بھی سسٹم تھے اس دنیا میں، اور ایون ایتھسٹ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ان کا بھی تجربہ کیا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں نقص پایا گیا، کہیں نہ کہیں وہ سسٹم کولیپ کر گئی۔ سوشلزم کا اتنا خوبصورت نعرہ، جس کو باقاعدہ عملی جامہ پہنایا روس نے، لیکن وہ سسٹم کولیپ ہو گئی، وہ سسٹم تباہ ہو گئی، وہ سسٹم آگے نہیں چل سکا۔ وجہ کیا تھی؟ زندگی کا دستور قرآن مجید کے اندر ہے، اور وہ دستور کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے، دین اسلام وہ نظام ہے کہ جس نے زندگی کی باریکیوں سے لے کر زندگی کی بلند تر مقامات تک ہر پہلو کو بتایا گیا ہے۔ مجھے بتائیں، دنیا کے کسی نظام میں یہ بات موجود ہے کہ باتھ روم سے لے کر بستر تک کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ کسی سسٹم میں نہیں ہے۔ یہ وہ نظام ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاخانے میں کس طرح جانا ہے، بستر پہ کیسے سونا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح پہ پیش آنا ہے، اور بڑوں کے ساتھ کس رویے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ وہ سسٹم، وہ نظام اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ دنیا کے کوئی نظام نہیں دے سکا آج تک، کوئی سسٹم نہیں دے سکا۔ بیسک کوڈ آف لائف اس لیے کہا گیا، زندگی کا دستور اس لیے کہا گیا۔ تو اب میں بہت زیادہ وقت لینا آپ کا نہیں چاہتا، لیکن ضروری باتیں ہیں، آپ چھوٹے بچے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم آپ کی طرح اس سکول میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ کرام ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کی طرح کے بچے تھے، آپ سے بھی گئے گزرے تھے، آپ کی طرح بھی ہم فہم و ادراک نہیں رکھتے تھے۔ اس زمانے میں سکول کی دیواریں شکستہ تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی، اس سکول کا ڈھانچہ، سٹرکچر، انفراسٹرکچر اس طرح نہیں تھا۔ آج تو میں یہ سکول کو دیکھ کر ایک بدلا ہوا سکول نظر آیا۔ اس کے انفراسٹرکچر، اس کی در و دیوار پہ گلگت بلتستان اور پاکستان کی تاریخ آویزہ ہے، اگر آپ غور کریں تو۔ ان لوگوں کی ہسٹری اس دیواروں کے اوپر چسپاں کی گئی ہے، جنہوں نے زندگی کی میدانوں میں معاشرے کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، جنہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کے اس ملک کی خدمت کی ہے۔ اور آج یہ بدلا ہوا سکول مجھ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہاں پڑھائی کا نظام بھی پہلے سے بہتر ہوگا، سہولیات بھی پہلے سے بہتر ہوں گی، آپ کی تراش خراش بھی پہلے سے بہتر ہوگی، آپ کی ذہنی نشوونما بھی پہلے سے بہتر ہوگی، مجھے یقین ہے۔ اور بچوں، اس سکول سے نکلنے والوں نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ جنرل ہدایت الرحمان نے اس سکول کی ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا، بہت بڑے ڈاکٹر بنے ہیں یہاں سے نکل کے، انجینئر بنے ہیں، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کو درست سمتوں میں متعین کریں۔ ہماری ذہنی صلاحیتیں کسی سے کم نہیں ہیں۔ کلاس کا بچہ پاکستان کو کمپیٹ کر سکتا ہے، کلاس کا بچہ اس ملک کے نیشنل لیول پہ
اپنا نام کما سکتا ہے، علاقے کی خدمت کر سکتا ہے، دین کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن کیا رکاوٹیں ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا مصائب ہیں، کیا کوتاہیاں اور باطنی کمزوریاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے سوچنا ہے، منفی سوچنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی بہتری پہ سوچنے کی بجائے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا، کسی کو برا بلا سوچنا، کسی کو کس طرح گرانا ہے، اس پہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جو وقت آپ دوسروں کی خرابی پہ سوچتے ہیں وہ وقت اپنے بھلائی پہ سوچیں اور دیکھیں مستقبل کا شاندار دور آپ کا استقبال کرے گا۔ اور یہ وقت آ چکا ہے یہاں پہ، یہ سماج جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے رویوں میں عدم توازن آتا جا رہا ہے، اور ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ کبھی یہ ذمہ داری آپ کی کاندھوں پہ عائد ہوتی ہے۔ جہاں قبریں کھودی جائے لاشیں محفوظ نہ ہو، جہاں گالیاں ہو، جہاں طوفان بدتمیزی ہو، جہاں ہمسایوں کے حقوق کو ذبح کیا جاتا ہو، جہاں لوگ اپنی اصلاح کی بجائے 24 گھنٹے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے پھرتے ہو، جہاں سوشل میڈیا اس علاقے کے لیے ایک طوفان بن جائے، ایک سیلاب بن جائے، وہاں اللہ کے عذاب دور نہیں رہتے۔ اور اس وقت جو ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ پہ بنتی ہے، آپ بچوں کو بنتی ہے کہ کل کا مستقبل، کل کا کلاس، آپ بچے ہیں، آپ کے کاندھوں پہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، یہ کلاس کے بدتمیز رویے